قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اس کو بہکا دے۔ اس کا حل ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ایسے مواقع پر فوراً اللہ کی پناہ لے لے۔ اللہ کی مدد سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور شیطان کی چال ناکام ہو جاتی ہے۔ انسان وسوسے کا اثر قبول نہیں کرتا، بلکہ تائید ربانی سے اسے ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے، مزید نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور یوں انسان اس دنیا کے دارالامتحان میں اپنے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کو راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے سورۃ الناس قرآن مجید کے اختتام پر ایک بہت ہی عمدہ رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ سورت مشتمل ہے انسانوں کے رب، انسانوں کے مالک، انسانوں کے الہ کی پناہ لینے پر شیطان کے شر سے، جو کہ اصل بنیاد اور سبب ہے ہر طرح کے شر کا، وہ جس کا فتنہ اور شر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور شر یا برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اسے خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے، ان کے برائی کے ارتکاب کے ارادے کو ابھارتا ہے، یعنی ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ غلط کام کر لیں، ان کے لیے خیر کو کبھی ہی بناتا ہے تو وہ خیر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کو وہ چیز دکھاتا ہے جو اصل میں ہوتی نہیں، اور وہ ہمیشہ اسی طرح وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو یہ تلقین کی کہ وہ اس کے شر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت فراہم فرماتا ہے اور شیطان اپنے مشن میں ناکام ہو جاتا ہے۔ سورۃ الناس ایک بے مثل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے افضل تعوذ ہے، یعنی وہ کلمات جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے۔ ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات کو پڑھا کروں۔ اسی طرح صبح و شام 3 بار ان صورتوں کو پڑھنے سے ہر چیز سے کفایت ہو جاتی ہے، یعنی ہر شر کے مقابلے میں یہ صورتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ تو قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب سے، یعنی اس سے حفاظت مانگتا ہوں کیونکہ وہ اکیلا ہی تمام وسوسوں کو، شر کو دور کرنے پر قادر ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ اور پھر استعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، حفاظت چاہنا، اور رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے۔ اس کا لغت میں مطلب ہے تربیت کرنے والا آقا، جو تخلیق میں، بادشاہت میں، نظام چلانے میں اکیلا ہو، خالق، مالک، مدبر۔ رب الناس وہ ہے جو لوگوں کا مربی ہے، ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے کام کی تدبیر کو قائم کرے، اس کی حالت کی اصلاح کرے،
اور رب الناس کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ لوگوں کا رب ہے، وہ تمام مخلوق کا رب بھی ہے، لیکن لوگوں کا رب کہنے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ قابل تعظیم ہیں تو ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگرچہ وہ عظیم ہے لیکن وہ ان کا بھی رب ہے، یعنی اللہ رب العزت. اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے لوگوں کو شر سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جو ان کو شر سے پناہ دے سکتا ہے. اور الناس میں جن و انس دونوں ہی شامل ہیں، کیونکہ جنوں میں رجال بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے ہیں. تو اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے تمام امور کا مدبر ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو رزق دیتا ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، جس چیز میں ان کی خیر اور بھلائی ہوتی ہے اس طرف ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے. اور یہ خاص تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرتا ہے. یعنی رزق تو سب کو دیتا ہے، پیدا تو سب کو کیا ہے، لیکن رہنمائی اور خیر کی طرف رشد و ہدایت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اور یہ بھی انسان کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ایک ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی تعریف یوں کی تھی الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. واذا مرضت فهو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. تو پیدائش سے آغاز کیا، زندگی کی بنیادی ضروریات کا ذکر کیا، اور پھر مرنے کے ذکر کے بعد دوبارہ پیدائش کا ذکر کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بندوں کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے بندوں کو اسی کی طرف پناہ لینی چاہیے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. پھر فرمایا ملک الناس، وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. رب کے بعد یہاں ملک یا مالک کا ذکر ہے. ملک کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ مالک اور ملیک بھی ہیں، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، ہر چیز کی اہلیت بھی ہے اور قوت بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہے جس کو کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو، اور یہ لازم نہیں کہ اس کے لیے بادشاہت بھی ہو. اور ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیک وقت بادشاہت اور ملکیت دونوں حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ ہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور دنیا کے سب بادشاہ اللہ کے سامنے عاجز اور کمزور ہیں. زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہیں. وہ روزانہ رات کو اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے انا الملک، میں ہوں بادشاہ. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. یہ مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. اور آج کل رمضان کے دن ہے، صبح اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، سحری پکاتے ہوئے سحری کھاتے ہوئے دل میں زبان سے جس طرح بھی ممکن ہو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے دعائیں مانگتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو دعا کرے تو میں دعا قبول کر لوں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد الہ الناس کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگوں کا الہ ہے، یعنی الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. اللہ ہی صرف ایک الہ ہے
اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور بندے کو صرف ایک ہی الہ کی ضرورت ہے۔ اور مخلوق کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس رب کی، اس الہ کی عبادت کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔